آیت نمبر 5، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند پابند ہیں ایک حساب سے۔ اللہ نے سورج اور چاند بڑی زبردست کریشن پیدا کی۔ چاند تو ہمارا کیلنڈر ہے اور سورج اس کے دن کے اندر کے ٹائم کو بیان کرتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، تارے اور درخت سب اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو بلند کیا اللہ نے اور قائم کر دیا نظام توازن۔ اللہ کہتا ہے ذرا اوپر آسمان کو تو دیکھو، کیسے میری ہر چیز کے اندر بیلنس ہے، ہر چیز اپنے حساب سے چلتی ہے۔ جیسے چاند، سورج، تارے اپنے اپنے حساب سے چلتے ہیں اور نکلنے کی بھی ان کی ٹائمنگ ہے۔ آپ دیکھیں بلینز آف گلیکسیز ایک دوسرے کے بیچ سے گزر جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، اتنا بیلنس کائنات میں اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آسمان کو دیکھو میں نے کیسے بلند کیا اور اس میں توازن رکھا؟ کیوں؟ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم خلل نہ ڈالو عدل و توازن میں۔ یہ اللہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو میری کائنات میں ہر طرف عدل ہے، انصاف ہے، ہر چیز بیلنس میں ہے، تو تم امبیلنس مت کرنا چیزوں کو۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تک دنیا کا میزان برقرار ہے تمہیں کھلی چھٹی ہے، جو دل چاہے کرو۔ انسان کر رہا ہے نا، ڈاکے ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی۔ پھر ایک دن یہ سب الٹا ہونے والا ہے، یہ تمام چیزیں جن میں میزان ہے وہ میزان ٹوٹ جائے گا، پھر میرا اور تمہارا میزان کھڑا ہوگا جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ کہتا ہے وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو تمہارا دل چاہے کرو، چاہے ایمان لے آؤ چاہے انکار کر دو، لیکن یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے جب تمہارا میزان شروع ہوگا، اس میزان کے لیے تیاری کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ٹھیک ٹھیک تولو انصاف کے ساتھ اور نہ گھاٹا دو تولتے وقت، گھاٹا مت کرو۔ جیسے فوڈ انسپیکٹر مارکیٹ میں جاتا ہے اور چیک کرتا ہے کون کون میزان میں ہیرا پھیری کرتا ہے نا، کچھ لوگوں نے تکڑی میں کچھ لگایا ہوتا ہے، ویٹ ڈالا ہوتا ہے ایکسٹرا، تو چیک کرتا ہے کہ کہیں تم گڑبڑ نہ کرو۔ تو اللہ جیسے خطیب اپنے خطبے میں کہتا ہے گھاٹا مت کیا کرو تولتے وقت، اور اس طرح کے خطبات دیے جاتے ہیں، تو اللہ کا خطبہ کہاں ہے؟ اللہ کا خطبہ آسمان پہ ہے، ہر وقت ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ کا میزان وہ ہر وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو عدل و انصاف سے قائم رہو، ہر رشتے میں عدل و انصاف کرو۔ کبھی والدین کی محبت میں بیوی کو مت بھول جاؤ اور کبھی بیوی کی محبت میں والدین کو مت چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، ہر چیز میں بیلنس رکھنا ہے، اولاد کے معاملے میں بیلنس، شادی کے معاملے میں بیلنس، جائیداد کے معاملے میں بیلنس۔ جیسے قانون کو توڑنا، دور دور تک کوئی گاڑی نہیں ہے، آپ کراس کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھے اللہ ہے جو ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو میزان کے بارے میں یہاں 3 آیات ہم نے پڑھی۔ پہلی، آسمان کو کیسے اٹھایا ہوا ہے بیلنس کے ساتھ، ہر چیز کائنات کی بیلنس میں ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ اللہ کہہ رہا ہے اب تم بغاوت مت کرنا میزان کے معاملے میں۔ تیسرا، جب بھی کسی چیز کو تولو تو عدل کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور بنایا ہے اس نے مخلوقات کے لیے زمین کو۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور اس میں لذیذ پھل ہیں۔ فاکہہ ایسے پھل کو کہتے ہیں جس کو منہ میں رکھتے ساتھ ایک تو وہ ایسا میٹھا ہو کہ آپ کے منہ پہ اسمائل آ جائیں، یعنی آپ کو لطف آئے، اس کو فاکہہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس میں لذیذ پھل ہیں۔ والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا اہتمام کیا اپنی مخلوق سے، نہ صرف محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمپل کھانا بھی دے سکتا تھا، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے نا، لیکن اللہ نے اس کو خوبصورت پیکنگ میں بھی ڈالا، لپیٹا غلافوں میں، اور اس کا ذوق ہمارے اندر رکھا، ہمیں اچھی چیزیں، خوبصورت چیزیں اپیل کرتی ہیں، تو اللہ نے اس کا اہتمام بھی کیا۔ ڈفرینٹ قسم کے انواع و اقسام کے پھل رکھے، ان کے ذائقے الگ، ان کے کلر الگ، ان کا ٹیسٹ ڈفرینٹ۔ انار ہی کو توڑ لیں تو کیا خوبصورت شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا پیکنگ ہے، کیا کلر ہے، کیا ذائقہ ہے۔
اکمام کہتے ہیں لپیٹنے کو. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے چونکہ عربوں سے بات ہو رہی ہے، وہاں اسٹرابری وغیرہ تو نہیں ہے، وہاں تو کھجور کے درخت ہیں، تو ان سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کھجور کے درخت ہیں ان کے فروٹ کو دیکھو، ہر پھل اپنی الگ الگ پیکنگ میں ہے، ہر کھجور اپنی تہوں میں ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ ایسا کمال اللہ کر سکتا ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور طرح طرح کے غلے ہیں جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی. اونچے لہلہاتے کھیت اور والریحان، دانہ ہوتا ہے اور ہوائیں چلتی ہیں. کیا زبردست قسم کی ہوا چلتی ہے جو تمہیں محظوظ کرتی ہے. اتنا سب کچھ بتا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا، یہاں پہ صرف نعمت ترجمہ کر دینا بڑی زیادتی کی بات ہے. اعلیٰ کا مطلب ہے ایسی چیز جو حیرت میں آپ کو ڈال دے، جس میں کسی کی طاقت کا، قوت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اگر ہم صرف اس کا ترجمہ نعمت کریں گے تو آگے جا کے جہنم کا بھی ذکر آتا ہے، تو جہنم تو نعمت نہیں ہے، وہ تو اللہ کا عذاب ہے. تو اس لیے یہاں پر اسکالرز نے اس کا ترجمہ کیا ہے. حمید الدین فراہی نے سب سے پہلے اس کا یہ ترجمہ کیا تھا کہ آپ اپنے رب کی قدرت کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اچھا، یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے. جتنی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوگی اس کا مطلب بدل جائے گا. جس بیک گراؤنڈ میں یہ بولی جاتی ہے تو وہ اس کے حساب سے اس کا مطلب بھی بدلتا ہے. کئی جگہوں پر ہم کہیں گے کہ قدرت کا شاہکار ہے، کہیں جگہوں پر آئے گا اللہ کی کن کن طاقتوں کو جھٹلاؤ گے، کئی جگہوں پر آئے گا کن کن تحفوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی تمہارے ارد گرد ایسی چیزیں ہیں کہ تمہیں حیران ہو جانا چاہیے لیکن تم حیران ہوتے نہیں ہو. یہ صورت اصل میں یہ پیغام دے رہی ہے کہ انسان کتنا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں اس کے لیے پیدا کی، اس کے ذوق کا خیال رکھا. ہر مخلوق کو جہاں وہ زندہ رہ سکتی وہ مقام دیا. کچھ چیزیں ان علاقوں میں نہیں ہو سکتی، دوسرے علاقوں میں ان کا موسم بدلا، ان کی فضا بدلی. کچھ پانی کی مخلوق ہے، ان کو پانی کے اندر رکھا، ہر چیز کو اس کا گھر عطا کیا. کیسا زبردست کریٹر ہے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ قرآن کو کیوں جھٹلا رہے ہو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے اللہ کی قدرتوں کا کیوں انکار کر رہے ہو. تم انکار کرتے ہو قرآن کا، لیکن اصل میں تمہارے اندر ناشکری کا جذبہ ہے. جیسے ہم بچے کو رونے سے پہلے چاکلیٹ دیتے ہیں، جب بھی رونے لگتا ہے چاکلیٹ دے دیتے ہیں، تو پھر بچہ بھی آہستہ آہستہ ایون 3 سال کا بچہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. انسان بھی اسی طرح فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ نے بے تحاشا نعمتیں اس کے لیے ارد گرد کھڑی. جتنی نعمتیں بڑھتی ہیں اتنی ناشکری بڑھتی ہے. تو اپنی اولادوں کو شکر کرنا سکھائیں. کبھی ان کو چیز نہ دے کے بھی ان کو صبر کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ یہ ناشکری کی عادت اتنی بری ہے کہ اس کا انجام جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اللہم آجرنا من النار. جب ہمارے ارد گرد نعمتیں ہو جائیں تو ہمیں ان کی عادت ہو جاتی ہے، لگتا ہے ہم اس کے مستحق ہیں. ذرا سے ایسی بند ہو جائے ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے. ہر چیز ہم کہتے ہیں ہر چیز مجھے ملنی ہی ملنی ہے. تو آپ اپنے ہی مالک بن چکے ہیں. اب تو فرعون کو آ کے آپ کا انٹرویو لینا چاہیے. جیسے اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں. وہاں تو قریش سے بات ہو رہی تھی، لیکن ان کے ذریعے ہم سب سے بات ہو رہی ہے. قرآن کی مٹھاس تب تک نہیں آئے گی جب تک شکر گزاری نہیں آئے گی. یہ پوری صورت ہمیں شکر کا میسج دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کرے. آمین.